الدرس في أحوال السعداء والأشقياء يوم القيامة سورة مريم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى أن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم به وانتهوا عما عنه زجروهم أنه يحشر يوم القيامة وفدا إليه والوفد هم القادمون ركبانا ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه. اب اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں ان آیات میں اپنے ان اولیاء کے بارے میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دنیا میں ڈرتے تھے، اللہ کے پیغمبروں کی اتباع کرتے تھے، ان کی تصدیق کرتے تھے. جو خبر دی پیغمبروں نے انہیں تصدیق کی اور جو پیغمبروں نے حکم فرمایا اس کی اطاعت کی اور جس چیز سے پیغمبروں نے منع کیا وہ رک گئے. قیامت والے دن جب اللہ کے دربار میں آئیں گے تو وہ سواری ہوں گے، سوار ہو کے آئیں گے شان کے ساتھ. اسی لیے وفود کو وفد کہتی ہیں. اور وہ سوار ہوں گے اللہ نجائبہ، وہ سواریاں جو ہیں نور سے پیدا ہوں گی. من مراکب الدار الآخرۃ، وہ آخرت کے اندر اللہ نے ان کے لیے بطور خاص وہ پیدا کی ہوں گی. وہم قادمون علی خیر موفود الیہ، اور وہ اللہ کے دربار میں آئیں گے. اس سے بہتر دربار کون سا ہوتا ہے؟ اس کے دار کرامت اور اس کی رضا کی طرف. تو اللہ تعالیٰ ان کو جیسے ان نے دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے تو آج معاشر میں اللہ ان کو عزت دیں گے، مقام دیں گے، شان دیں گے.
وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم، البتہ جو کافر ہیں جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، فإنهم يساقون عنفا إلى النار، ان کو مار مار کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ زلزل کا معنی نہیں، تاشنو پیاس سے مر رہے۔ قال هو طاوع ابن عباس والمجاهد وحسن وقتادة وغير واحد، وهؤلاء يقال أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا۔ تو اب اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب غور کرو کافروں سے کہ کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلس بہتر ہے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا ابن ابی خالد عن عمرو بن قیس الملائی عن ابن مرزوق یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا قال يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره احسن سورة رعاها واطيبها ريحا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب مومن اپنے قبروں سے نکلیں گے تو ان کے سامنے ایک آدمی آئے گا بڑا خوبصورت ہوگا اور بڑی اعلیٰ قسم کی اس سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ فیقول من انت، وہ کہے گا تم کون ہو بھائی؟ فیقول اما تعرفنی، تم مجھے نہیں جانتے؟ فیقول لا الا ان اللہ قد طیب ریحک وحسن وجہک فیقول انا عملک الصالح۔ کہ اگر تم مجھے نہیں پہچانتے ہو، کہا نہیں میں تو نہیں پہچانتا، ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے آپ کو آج جمال بھی دیا ہے اور بڑی عظیم خوشبو عطا فرمائی ہے۔ وہ بتائیں گے انا عملک الصالح، میں تمہارا وہ نیک عمل ہوں جو تم نے دنیا میں کیا تھا۔ تو اعمال صالحہ کو بھی اللہ شکل دے دیں گے انسانوں کی۔ وہکذا كنت في الدنيا حسن عمل طیب هو تعالی بارک فی الدنیا معلوم ارکبنی فیرکبہ۔ تو دنیا کے اندر میں اچھا تھا اور تم مجھے اٹھایا کرتے تھے، آج میں تمہیں اٹھا کے اللہ کے دربار میں لے جاؤں گا۔ وذلك قوله يوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا۔ وقال علی بن ابی طلحة للعباس يوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا قال ركبانا، سوار ہو کے۔ قال ابن جرير حدثني ابن المثنى قال حدثنا ابن مهدي سعيد بن اسماعيل عن رجل من النبي هريرة رضي الله عنه يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا قال على الابل، اونٹوں پہ سوار ہو کے آئیں گے لیکن وہ آج جنت کے اونٹوں میں۔ وقال ابن جرير النجائب یعنی اونٹنیاں، وقال الثوري على الابل ينوك یعنی اونٹنیوں پہ سوار ہوں گے۔ قال تعالى يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا قال الى الجنة، لكن اسی طرح جنت میں لے جائیں گے۔ وقال عبد الله بن الامام احمد في مسند ابيه حدثنا سويد بن سعيد قال اخبرنا علي بن مسعود عبد الرحمن بن اسحاق قال حدثنا النعمان بن سعيد قال كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال لا والله ما على أرجلهم يشرون على أرجلهم، کہ وہ پاؤں پہ چل کے نہیں ہیں، سواریوں پہ ہیں گے۔ ولكن بنوكن نبی الخلائق، مثلا ایسی اونٹنی جس کو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، علیہا رعایا من ذابن، اس کے اوپر جو پلان ہوگا وہ سونے کا ہوگا۔ فَيَرْكَبُونَ عَلَيْهَا حَتَّى يَدْخُلُوا بَابَ الْجَنَّةِ، اس میں سوار ہو کے وہ جنت کے دروازے تک آئیں گے۔ هكذا رواه ابن حاتم بن جرير من حديث عبد الرحمن ساكن المدني به وزاد عليها رعايا من ذهب وألمت الرجل الباقي مثله، کہ ان کے پلان جو ہے وہ سونے کے ہوں گے، ان کی لگامیں جو ہے وہ زبرجد کی ہوں گی۔ فرمایا ابن حاتم هاهنا حديث غريب جدا مرفوعا عن علي فقال حدثنا ابي قال حدثنا ابو غسان بارك بن اسماعيل النهدي قال حدثنا مسلم بن جعفر البجلي سمعت ابا معاذ البصري قال ان علي قال ذات يوم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ هذه الآية، ایک دن حضرت علی حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ آیت مبارک پڑھی یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا قال ما أظن لو تتفق يا رسول الله
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انہم اذا خرجوا من قبورہم یستکبرون او یأتون بروح بیض لا اجنحۃ، جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے لیے ایسی سواریاں، ایسی اونٹیاں آئیں گی جن کے پر بھی ہوں گے، والی حالی حالت ذہبی، اور ان کے پلان سونے کے ہوں گے، شرک نعالہم نوریت لالا، اور ان کے پاؤں کے رکاب جو ہے وہ نور سے ہوں گے، کل خطوۃ من مد البصر، وہ اتنی تیز رفتار ہوں گی کہ جہاں نظر پڑے گی وہاں قدم رکھیں گی، فینتہون الی شجرۃ یمبع من اصلها عینان، ایک درخت کے پاس آئیں گے جس کے نیچے سے دو چشمے بہ رہے ہیں، فیشربون من احداها وتسمع فی بطونہم من درس، وہ پانی پیئیں گے ایک چشمے سے، ان کے اندر کی ساری صفائی کر دے گا، وَيَنْتَظِرُونَ إِلَى الْأُخْرَى، اور دوسرے چشمے سے غسل کریں گے، فَلَا تَشْعَثْ أَبْصَارُهُمْ وَلَا شَعْرَتْ بَعْدَ أَبْدَا، اس غسل کے بعد آئندہ ان کے بدن پہ کسی قسم کی کوئی میل نہیں آئے گی، وَتَجْرِي عَلَيْهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمِ، ان کے چہروں پہ ایک بہت بڑی رونق آئے گی، اس کے فَيَنْتَهُونَ أَوْ فَيَأْتُونَ بَابَ الْجَنَّةِ، سیدھا جنت کے دروازے پہ آئیں گے، فَإِذَا أَلْقَوْا مِنْ يَاقُوتٍ حَمْرَاءٍ عَلَىٰ صَفَائِهَا فَيَذْهَبُونَ بِالْحَلْقَةِ الصَّفْرَاءِ، کہ اس کے دروازے کے جو جنت کے دروازے کے جو حلقے ہیں وہ سرخ یاقوت سے ہوں گے، سونے کی پلیٹوں پہ لگے ہوئے ہوں گے، وَيَسْمَعُ لَهَا تَنِينٌ عَلِيٌّ، اس سے آواز پیدا ہوگی، فَيَبْرُ كُلُّ أَنَّ زَوْجَهَا قَدْ أَقْبَلَ، اور ان کے گھر میں جو اللہ نے ان کے لیے حوریں رکھی ہیں ان کو پتہ دیا جائے گا کہ تمہارا خاوند آ گیا ہے، فَتَبْعَثُ قِيَامَهَا فَيَغْفِرُ لَهُ، پھر وہ اپنے بھیجیں گے ان کے لیے دروازہ کھولیں گے، فَإِذَا رَآهُ خَرَّ لَهُ، جب دیکھیں گے تو سجدے میں گر جائیں گے، قال مسلم تعالی قال ساجد يقول ارفع راسك فانما انا قيمك وكانت بامرك واتبعوك، کہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ چلو، ويدفو وصله فتستخف لها الجرة فتخرج من الخيام من كل وليعقوت حتى ترموا، تو وہ موٹی اور یاقوت سے بنے ہوئے خیموں سے ان کی وہ بیویاں جو ہیں وہ نکلیں گی، ثم تقول انت حبی وانا حبکم، میرے محبوب ہو اور میں تمہاری محبوبہ ہوں، وانا الخالدۃ التي لا اموت، اور میں ہمیشہ زندہ رہنے والی ہوں جس میں کبھی موت نہیں آئے گی، وانا النائمۃ التي لا ابعث، اور میرے اندر وجود میں ہر لحاظ سے نرمی ہے جس میں کبھی سختی نہیں آئے گی، وَأَنَا الرَّاضِيَةُ الَّتِي لَا أَسْخَطُ، اور میں راضی ہونے والی ہوں کبھی ناراض نہیں ہوں گی، وَأَنَا الْمُقِيمَةُ الَّتِي لَا أَذْعَنُ، اور میں ہمیشہ یہاں رہنے والی ہوں، یہاں سے کوچ نہیں کروں گی، وَيَدْخُلُ بَيْتَ اللَّهِ إِلَىٰ سَقَفِهِ مِائَةَ أَلْفَ ذِرَاعٍ، ایک ایسے گھر میں داخل ہوں گے جو 1000 ہاتھ اونچا ہوگا، بنا ولا جمدر جو ترائق، اس کی بنا جو ہے وہ موتیوں سے کی گئی ہوگی، احمر واصفر واخضر، جیسا میں نے ایک شاگرد صاحب تھا، یعنی ایک رنگ دوسرے سے نہیں ملتا ہوگا، وفی البیت 70 سریرا، اور اس میں 70 پلنگ ہوں گے، علی کل سریر 70 حشیۃ، اس پر 70 گدے بچھے ہوں گے، علی کل حشیۃ 70 زوجۃ، وہاں 70 بیویاں ہوں گی، علی کل زوجۃ 70 حلۃ، اور جو بیوی ہوگی حور ہوگی اس کو 70 اس نے جوڑا ایک دوسرے کے اوپر پہنا ہوگا، ینام خصاکیا من وراء الحلل، کہ وہ اس کا اتنے خوبصورت و نرم ہوں گے کہ ان کے ہڈی کی اندر جو گودا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا، ان کا جمال ایسا ہوگا، یقلی کی معافی مقدار لیت من لیالکم ہذہ، اور وہ مومن جو ہے ان کے ساتھ ملیں گے اور اتنی دیر اس کے ساتھ جمع کریں گے جتنی آپ کے ہاں پوری ایک رات ہوتی ہے، الانہار من تحتہم تطرد انہار من وراء غیر آسر، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، قال غیر اللہ صاف اللہ کا ربی، جس میں کوئی میل کچیل نہیں ہوگی، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ،
ولم يخرج من ظلوع الباشیة وانہار من خمر لذت للشاربین، اور ان کے لیے دودھ کی نہریں اور شراب کی بھی نہریں ہوں گی. لم يعتصرها الرجال، ایسا شراب جو لوگوں نے اپنے پاؤں کے ساتھ نہیں گوندا ہوگا. وانہار من عسل مصفى، اور شہد کی بھی نہریں ہوں گی، صاف شہد. من بطون النخل ويسجد الثمار فإن شاء أكلت وإن شاء قائلا، اور ایسی درختوں کے پھل ہوں گے کہ اگر مومن چاہے تو بیٹھے بیٹھے کھا لے، چاہے تو کھڑے ہو کے کھا لے، اور چاہے تو لیٹے لیٹے کھا لے، وہ خود بخود نیچے آ جائیں گے. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلُّلُهَا ظَلِيلًا، اب اس کے لیے وہ تابع ہیں. دنیا کے اندر آدمی پھلوں کے لیے اوپر جاتا ہے، لیکن وہاں کے پھل جو ہے خود مومن کی طرف آئیں گے. ویسے دامیت نبیت، اب اس کو خواہش ہوگی کہ میں کھانا کھاؤں تو سفید پرندے کا گوشت آئے گا، اور وہ کھائیں گے. اور جب یہ کھانا ختم کر لے گا مومن تو وہ پرندہ زندہ ہو جائے گا اور پھر چلا جائے گا. سلام علیکم تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون. فرشتے آ کے سلام کریں گے کہ یہ وہ جنت ہے جس کا اللہ نے تمہیں وارث بنایا ہے ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کرتے تھے. وَلَوْ أَنَّ شَعْرَةً مِّن شَعْرِ الْغَوْرَاءِ وَأَخْرَجَ ذَاتِ الشَّمْسِ سَوَادٌ فِي نُورٍ، اگر وہ اس حور کا ایک بال بھی دنیا میں آ جائے تو سورج کی طرح وہ روشن ہو جائے، باوجود اس کے کہ وہ سیاہ ہوگا. هكذا واقع في هذه الرواية مرفوعا، وقد رويناه من مقدمات من كلام ابي رضي الله عنه أشبه بالسيد الله أعلم. وقوله اب پہلے جنتیوں کا ذکر تھا، اب جہنمیوں کا ذکر ہے. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، اب جہنمیوں کو لے جائیں گے جہنم کی طرف، پیاس سے مر رہے ہوں گے. لا یملکون الشفاعة أي ليس من يشفع لهم ويشفعون بعض، اب ان کے پاس کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا جو ان کی سفارش کر سکے، شفاعت کر سکے. مومن تو شفاعت کریں گے نا، ایک دوسرے کی بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے. کما قال مخبرا ہمارا من شافعین وصدیق، وہ کہیں گے ہائے کاش آج کوئی ہماری شفاعت کرنے والا بھی نہیں، کوئی دوست بھی نہیں، غمخوار بھی نہیں. اور شفاعت بھی وہ کر سکتا ہے الا من اتخذ عند الرحمن احدا، هذا سزا مقتل لیکن من اتخذ عند الرحمن احدا، جسے اللہ نے یاد کیا اور ایمان پہ کیا، اس کے لیے شفاعت ہوگی، کافر کے لیے تو نہیں ہوگی. وهو شهادة لا إله إلا الله القيام بحقها. قال علي بن عبد الله قال أحد شهادة أن لا إله إلا الله ويبرأ إلى الله من الحول والقوة ولا يرجو إلا الله عز وجل، جو اپنی ساری قوت طاقت پٹا کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. وقال بهذا حدثنا عثمان بن الواسطي وقال حدثنا ابو نضر الواسطي عن المسعود ينهون بن عبد الله عن ابي فاقدة عن الاسود بن يزيد قال قالت يا رسول هذه الآية إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا. ثم قال تنزل أحدا فإن لا يقوم يوم القيامة قالوا عند الله أحد فليقم. اللہ سے عہد لیں گے، اللہ فرمائے گا اچھا جس کے پاس بھی عہد ہے وہ کھڑا ہو جائے. قالوا يا أبا عبد الرحمن فضلنا قال يقول الله فاطر السماوات والأرض. حضرت ابن مسعود نے دعا سکھلائی کہ یہ دعا کر کے اللہ سے جنت مانگا کرو اور جہنم سے پناہ مانگا کرو. اللہم فاطر السماوات والأرض عالم الغیب والشہادہ فإنی أعهد إلیک فی هذه الحیاة الدنیا أنك إن تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويبعدني من الخير. یا اللہ تو مجھے میرے حوالے نہ کرنا، کیونکہ آپ نے اگر مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا تو میں شر کے قریب جاؤں گا، خیر سے دور ہو جاؤں گا. فإني لا أثق إلا برحمتك، مجھے صرف تیری رحمت سے امید ہے.
فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلى يوم القيامة. یا اللہ آپ مجھے عہد عطا فرمائیں قیامت والے دن میں پیش کر سکوں، کیونکہ انک لا تخلف المیعاد. قال مسعودی حدثني زكريا قال كنا نذكر يذهب وإن خائفا مستجيرا مستغفرا راهبا ذاهبا إليه، کہ وہ ہر چیز سے چھوڑ کے ڈرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کریں گے. جو اللہ کی طرف رجوع کریں گے ان کے لیے شفاعت بھی ہوگی، سفارش بھی ہوگی، جنت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی. واللہ تعالی